سے اس کو لکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے دین اسلام میں اس سے پہلے کتابیں لکھی گئیں کہ نہیں لکھی گئیں؟ اس سے پہلے علماء کرام نے کتابیں لکھی یا نہیں لکھی ہیں؟ یقیناً لکھی ہیں۔ بہت ساری کتابیں دنیا علماء کرام نے لکھی ہیں۔ قرآن مجید تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہی ہے اللہ کی طرف سے، اور ایسے ہی محدثین کی کتاب، محدثین نے جو حدیثوں کو جمع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرامین، اقوال و افعال اور تقاریر کو جمع کیا ہے محدثین نے، تو جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، جو صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس طرح کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، یہ کتابیں موجود ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ حدیث کی کسی کتاب میں بہت سارے ابواب ملیں گے آپ کو، باب عید الفطر، باب عید الاضحیٰ، یا باب العید، باب الحج، باب العمرہ، اس طرح کے ابواب محدثین نے قائم کیے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، فیصلہ ہو جائے گا، کسی حدیث کی کتاب میں کوئی اس طرح کا باب ہمیں دکھا دیں، باب جشن عید میلاد النبی، مان جائیں گے ہم، ذرہ برابر بھی جھگڑا نہیں کریں گے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ہم بھی یہی چاہتے تھے کسی جگہ پر تو آؤ، کوئی تو فیصلے کے طور پر کچھ چیز سامنے لاؤ۔ تم نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی ایسا باب ہمیں بخاری میں سے، مسلم میں سے، جامع ترمذی میں سے، کسی کتاب میں سے، بڑے بڑے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جو ہم سے پہلے مفسرین اور محدثین گزرے ہیں، ان میں سے اگر آپ دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے۔ جناب والا ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور آپ کی یہ ڈیمانڈ آج میں پوری کروں گا، اور میں امید واثق رکھتا ہوں کہ میری آج کی یہ دلیلیں آپ سن کر اور جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ جو میں آپ کی پوری کروں گا، مجھے امید واثق ہے کہ تم مان جاؤ گے۔ آئندہ کے بعد تم ان باتوں اور ان خرافات جو تم مدینہ منورہ شریف میں پھیلا رہے ہو، آئندہ کے بعد توبہ کرو گے۔ میں نے تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی ہے۔ اب دیکھیے، آئیے میں جناب والا صحاح ستہ میں سے میں آپ کو پورا باب دکھاتا ہوں، اور وہ باب جناب جامع ترمذی ہے میرے پاس، جامع ترمذی باب جناب والا پورا میں باب دکھاتا ہوں، اور یہ جلد نمبر 2 ہے، اور جناب صفحہ نمبر 680 ہے۔ اس میں پورا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا باب باندھا ہے۔ اب آپ کہو گے جشن، بھائی جشن کی قید تم لگا رہے ہو، اس لیے جشن کی قید لگا رہے ہو۔ جشن تو اردو کا لفظ ہے، عربی میں وہ لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا، جشن کا لفظ نظر نہیں آئے گا۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پورا باب جامع ترمذی میں ہم نے آپ کو سامنے دکھا دیا۔ اس پر جناب والا میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کا مطالعہ نہیں ہے، آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو۔ آپ لوگوں کا میں بارہا کتنی دفعہ کتنی بار بات کر چکا ہوں، آپ کی صرف چند باتوں کی گردان ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کے علاوہ جناب جی آپ کا مطالعہ نہیں ہے۔ چند باتوں پر جو عقائد کے لحاظ سے جو آپ کے اکابرین نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، وہی باتیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں۔ اب کتاب آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، علامہ ابن جوزی کو آپ محدثین میں شمار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امام ابن جوزی کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بہت بڑا ایک نام ہے۔ آپ نے کہا پورا باب دکھاؤ، باب تو بڑی دور کی بات ہے بھائی، میں تمہیں پوری ان کی کتاب دکھاتا ہوں، بیان المیلاد۔ جی اب دیکھ لیں، نظر آ رہی ہے آپ کو، بیان المیلاد، یہ امام ابن جوزی کی کتاب ہے۔ تو اگر امام جوزی کو مانتے ہیں تو پھر ان کی کتاب کو بھی مانو۔ چلے، یہاں پر بھی اگر آپ کے سینے پہ ٹھنڈ نہیں پڑی تو میں آپ کو آپ کے گھر سے بہت ہی قریبی دلیل دے دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے، مجھے جو ہے پختہ اور پکا یقین ہے اس دفعہ کہ تم ضرور مانو گے انشاءاللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو نرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں نرمی پیدا فرمائے اور صراط مستقیم پر تم کو گامزن فرمائے۔ اب میں آپ کے گھر سے آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیے جی، میں ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم، انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جناب اس پر، تحفۃ المودود باحکام المولود۔ انہوں نے یہ میلاد شریف کے حوالے سے، ولادت شریف کے حوالے سے انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں، ولما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرت به سویبۃ ابا لہب وکان مولاہا وقالت قد ولد اللیلۃ لعبد اللہ بن فاتقہا ابو لہب مسرورا به فلم یضیع اللہ ذالک لہ وسکاہ بعد موتہ فی نقرۃ التی فی اصل ابہامہ۔ اب انہوں نے ذکر کیا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف ہوا تو سویبہ نے اس کی بشارت ابو لہب کو دی جو اس کا مالک تھا، اور کہا کہ رات عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل ضائع نہیں کیا، اور موت کے بعد اس کے انگوٹھے سے ایک خاص قسم کا پانی پلایا۔ یہ کس نے لکھا؟ ابن قیم نے لکھا۔ اور ابو لہب کافر تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں سویبہ لونڈی کو آزاد کیا، تو یہ اللہ نے عمل اس کا ضائع نہیں کیا۔ جناب اگر یہ شرک اور بدعت ہوتا، غلط عمل ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی خوش ہوا نہیں تھا، خوش ہوا بھی تھا اور خوشی منائی بھی تھی۔ یہ خوشی منانی پائی گئی ہے کیونکہ اس نے سویبہ لونڈی کو آزاد کر کے اس خوشی کو منایا تھا، اور اللہ نے اس کا کیا کیا؟ عمل اجر جو ہے ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کو فائدہ پہنچا ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ ابن قیم نے لکھا ہے۔ جی میں ایک اور کتاب بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ امام ملا علی قاری کو آپ محدث مانتے ہیں، مفتی مکہ تسلیم کرتے ہیں۔ میں امام ملا علی قاری علیہ رحمہ کی کتاب دکھا دیتا ہوں، المولد الروی، آپ نے کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، آپ دیکھیے گا۔ تو اب آپ ان کتابوں کو دیکھ کر، اس کے علاوہ بہت سارے باب ہیں سیرت کی کتابوں میں، جو کتابیں آپ اٹھاتے ہیں اس کے شروع میں پورا یہ میلاد شریف ہی لکھا ہوا ہے، پورے باب ہیں۔ تو مجھے امید واسق ہے کہ تم ان چیزوں کو مانو گے، کیونکہ تم نے کہا اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں، تو ہم نے جناب والا جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی ہے۔ اب آپ کو چاہیے آپ مان جائیں، آپ کو چاہیے لوگوں کو اب آپ گمراہ نہیں کرو گے، سچے دل سے توبہ کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں نرمی پیدا فرمائے، صراط مستقیم پر تم کو گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔